جب سعودیہ گئے تھے، ایک تو وہ ہے نا جو ہم یوزول جاتے ہیں جہاں جن جگہوں پہ زیارات میں، کوئی آپ نے اور ڈفرینٹ جگہ وزٹ کی ہو، اس کا ایکسپیرینس آپ مکہ یا مدینہ میں؟ مدینہ منورہ میں پھرنا بھی ساری زیارت ہی ہے، لیکن میں عمران اصل میں اس کو چھٹیاں نہیں تھیں، وہ چلا گیا ریاض واپس، بیچ میں 1-2 بار آیا. نہیں تو آپ میدان بدر میں گئی نہیں ہیں؟ وہ جہاں پہ شہداء کا ہے نہیں، وہ ایک ہے، وہ احد پہ شاید آپ گئے ہوں. احد پہاڑ تو سرکار کی مسجد نبی سے نظر بھی آتا ہے نا، جو ہے نا آپ کا گیٹ نمبر 21 اور 22 23 جو ہیں 24 25 خواتین کا ہے. اس کے یعنی اگر اس کی بیک وہ آپ کی بیک پہ ہو جائے، اور مسجد نبی کا یہ باب فہد بھی اسی سائڈ پہ 21 جو اس کے بالکل سامنے، یعنی بیک پہ مسجد نبی آپ کے، تو بالکل سامنے وہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے وہ احد کا پہاڑ ہے. وہاں پر سیدنا امیر حمزہ کی جائے شہادت تو کارڈن آف ہے، باقی بھی وہ ایریا سارا جنگلہ لگا ہوا ہے، آپ جا سکتے ہیں. وہاں بھی آنکھیں بند کر کے اگر آپ تھوڑی دیر سلام کریں تو وہ جو فیل ہے اور جو خوشبو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. پھر اگر آپ کے وہاں بچے، اب وہاں جرم ہو گیا، میں سب لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ وہاں بھیک دینا یا اس طرح دینا جو ہے وہ 1000 جرمانہ بھی ہے، اور کبوتروں کو دانہ ڈالنا بھی 1000 روپیہ جرمانہ. اور وہاں بھی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ آپ نے ایک سے ایک دانہ لے لیا یا کوئی چیز لے لی، باقی آپ کو چپک جاتے ہیں کہ تم نے مجھے بھی ہاں کی. وہ عربی بول رہے ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو وہ شور شاٹ ڈال دیتے ہیں، اور کئی بار آپ کی جیب شیب سے بھی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، اپنا دھیان رکھیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی ہو یا گاڑی، ایسے کر لینا کہ عمران سے ٹیلی کر لینا اگر آئندہ آپ گئے، یا دیکھ لینا کہ انہوں نے اگر آنا ہے، اس کو چھٹیاں ہوں تو پھر ہوتا ہے، اس کے پاس گاڑی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے ان علاقوں کا، یا وہاں آپ کے کوئی ایسے ہوسٹ ہوں جنہیں پتہ بھی ہو اور وہ چھٹیاں بھی ہوں، گاڑی ہو ان کے پاس، تو وہ لے کے ذرا زیادہ پھر سکتے ہیں. نہیں تو آپ جا بھی سکتے ہیں وہ اوبر کر کے، اور سارا گائیڈ تھوڑا سا آپ کو مل جائے کوئی بندہ. تو ساتھ ہی وہاں سے جبل احد کا وہ جگہ ہے، وہ غار یا وہ جگہ جہاں سرکار بیٹھے تھے، وہ پہلے ڈسکریج کرتے تھے، میں نے دیکھا اب اسے بھی ڈیولپ کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور اس میں پہلے ایک چھوٹی جگہ ہے، وہاں بھی لوگ، وہ تو کھڑے ہو کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ایک ہے ذرا چڑھ کے، جس کی ویڈیو شاید عمران نے بنا دی تھی، وہ لگا بھی دی تھی اس نے. وہاں وہ بالکل کرسی بنی ہوئی ایسے جیسے بیٹھنے کی، لیکن اب وہاں کسی نے اینٹیں انہوں نے لگا دی ہوگی، کیوں وہ لوگ اوپر چڑھ کے بیٹھنے کی یا پاریاں کرنے کی کوشش کرتے تھے. وہاں کی بھی فریگرنس ڈفرینٹ ہے. اور جو غزوہ بدر ہے نا، پہلی جنگ جو ہوئی تھی، وہ مدینہ منورہ سے بائی روڈ بھی آپ کو تقریباً 2 گھنٹے لگتے ہیں. سڑک زبردست بن گئی ہے، اور اگر آپ نے جانا ہے تو اگر آپ اوبر بھی کرتے ہیں، وہ جو بھی رینٹ لے گا، وہ 2 گھنٹے کی جانا ڈرائیو ہے، 2 گھنٹے آنا ڈرائیو ہے. بھوک شوک لگ جائے تو جو مدینہ منورہ سے جب واپس آئیں گے، مدینہ انٹری پہ جو البیک ہے نا، اسی سے کھا لینا واپسی تک، نہیں تو باقی سارے بند ہو گئے ہوتے، مطلب ختم ہو گیا ہوتا. تو وہاں سے اگر آپ 2 گھنٹے کر کے میدان بدر جاتے ہیں، میدان بدر پہ جو شہداء کی جگہ ہے وہ ابھی بہت اچھی طرح وہ ہے، اس کو بھی انہوں نے کارڈن آف کیا. اس طرح جنگلہ بنگلہ بھی لگ گیا ہے، صفائی اس طرح سے ذرا نہیں ہے، اور شہداء کا نام لکھا ہوا ہے. میرے پاس شاید تھوڑی ویڈیوز، ہم رات کو ذرا پہنچے تھے. مسجد جو وہاں کی ہے، واش رومز، اور وہ ذرا مسئلہ ہے وہاں واش روم وغیرہ کا. لیکن اس کے ساتھ ہی پھر وہاں اندر تو جانا نہیں چاہیے، صاف جو مطلب وہ جو شہداء کی جگہ ہے، وہاں آپ جوتے لے کے جائیں یا کچھ بھی جائیں، بس ٹھیک ہے، آپ سلام ہی کریں وہاں بھی، ٹھیک ہے. ان لوگوں کی سیکریفائسز ہیں، ان لوگوں کے بڑے درجے ہیں جو وہاں شہید ہوئے. 14 صحابہ کے نام میں لکھے ہوئے ہیں جو بھی شہید ہوئے. اب وہاں سے آپ جبل ملائکہ جاتے ہوئے بھی راستے میں وہ آئے گا، لیکن پہلے وہاں پہنچے آپ. تو وہاں سے 5 منٹ کی ڈرائیو پہ واپسی کے راستے پہ اس کو کافی ڈیولپ کر لیا انہوں نے، اور ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں فرشتوں والا پہاڑ، ٹھیک ہے. سارے علاقے میں پہاڑ جو ہیں وہ سارے کے سارے پتھریلے سنگلاخ، اور مطلب پتھر ہی پتھر ہے، اور سخت پہاڑ ہے. یہ پورا ایک لمبا سا ریت کا بہت بڑا ٹیلا سمجھ لیں. یہ ریت کا پہاڑ ہے،
اور یہ ریت جو ہے جو لوکل وہاں ریت نیچے باقی ہے اس سے اس کا کلر ہی ڈفرینٹ ہے, یہ یلوش سا کلر ہے اس کا. شام کے ٹائم شاید لائٹ یلو پڑ رہی تھی, لیکن میں چونکہ ذرا مغرب کے ٹائم مغرب اور اس کے بعد پہنچا تو مجھے وہ یلو لگا, ڈفرینٹ تھا, نیچے والی سے ڈفرینٹ تھا وہ. لیکن اس کے ارد گرد کوئی ریت کا پہاڑ نہیں ہے ہی نہیں اس علاقے میں, یہ پہاڑ ہی ڈفرینٹ ہے. اور یہ اس قسم کا ہے کہ اب روایت کے مطابق کہ فرشتے اس جگہ اترے تھے اور انہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا, اور وہ جو 1000 کا لشکر تھا جس میں 700 تو گھوڑے والے تھے, 300 بندہ پیدل تھا, ادھر سے جو 313 ہی ٹوٹل تھے ان میں سے صرف 14 کے پاس تلواریں تھیں, گھوڑا چھوڑا تو 2-4 کے پاس شاید تھا. اب یہ کمپٹیشن بنتا ہی نہیں تھا, اور وہ تو مارنے آئے تھے اور وہ سارا جو بھی ان کا تھا. باقی سارے عرب کو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا ہی قبیلہ ہے, ہمارے بھگوڑے ہیں, ہمارے یہ مجرم ہیں, تو قبائلی سسٹم کے تحت nobody should intervene. اور یہی انہوں نے موو بھی کی تھی کہ جب شروع میں مدینہ منورہ کے انصار میں سے کچھ لوگ آگے گئے لڑنے کے لیے, جب تو انہوں نے ابو جہل نے یہی کہا تھا کہ ہمارا تمہارے سے کوئی لڑائی ہی نہیں, ہماری تو یہ ہمارا ہی لڑکا ہے اور ہمارا یہ باغی ہے, ایسے سمجھ لو, اس نے ہماری مذہب کے خلاف, مطلب وہ تو حضور کو مجنون سے لے کے نعوذ باللہ کافر ہوئی, وہ ان کا انکار کر رہے تھے. وہ اپنی طرف سے ایماندار یا سو کال دین ابراہیمی پہ یا مسلمان یا جو بھی کہہ لو اپنے آپ کو کہتے تھے. تو اس لیے انہوں نے للکارا تھا کہ اسے کہیں کہ کوئی ایک بھی بندہ اس کے ساتھ ہمارے قبیلے کا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, ہم کہیں کہ چلیں جی قبیلے میں ڈفرینٹس آف اوپینین ہوا ہے تو کوئی لڑنے والا ہے ہمارے سے لڑے. سیدنا امیر حمزہ میرا خیال ہے اس وقت شاید اس جنگ میں نہیں تھے, مجھے ہسٹری دیکھ لیا, میرا خیال ہے وہ کہیں گئے ہوئے تھے, وہ نہیں تھے اس میں, شاید کسی تجارتی قافلے کے ساتھ کہاں تھے, آئی ڈونٹ نو. مولا علی واز ہارڈلی 22-25 ایج تھی, ابو جہل واز 50 سم تھنگ, ایسے سمجھیں. یا اس طرح کے جو فائٹرز تھے یہ پرانے فائٹرز تھے, ٹھیک ہے, سیزنڈ اور ویری ٹرکی اور ویری ویری ہارڈ, اینڈ جیسے کہیں کہ اسٹیمنا اور ایوری تھنگ میں تھے. تو انہیں حضرت علی تو ان کے کسی کھاتے میں نہیں تھے, وہ تو بچہ ہے نا, لڑکا ہے ایک, تو کہتے تیرے آنڈے کھڑاک بھرے ہوں گے. تو سرکار نے پھر مولا علی کو کہا کہ علی جاؤ. بس وہ دن پھر آخر کا دن مولا علی اوپننگ کرتے رہے, ٹھیک ہے. وہ مولا علی چلے گئے آگے, انہوں نے کہا آؤ جی کون ہے. تو شروع میں تو ان کا خیال تھا کہ کوئی بچہ چچا ہے, پھر جب کوئی 15-16 پھڑک گئے پھر انہوں نے کہا قابو ہی نہیں آ رہا, تو انہوں نے وہ اکٹھا حملہ کیا جو بھی کیا. لیکن ان کے گھوڑے جو تھے وہ رات کو بارش ہوئی تھی عجیب سی, تو ان کے گھوڑے اس میں سلپ کرتے تھے, حالانکہ گھوڑا سلپ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اور اس زمین کو آپ جا کے دیکھیں گے تو وہ کوئی بہت کیچڑ والی زمین نہیں ہے, وہ پتھریلی زمین ہے, تو اس پہ گرپ کرنا تو مسئلہ نہیں ہے, بارش ہو بھی جائے تو پتھریلی زمین پانی پی جاتی ہے. لیکن وہ زمین کی کوئی حیت ایسی ہو گئی تھی کہ گھوڑے سلپ ہو کے گر رہے تھے. ادھر سے یہ جو تھوڑے سے بندے تھے خالی ہاتھوں والے بھی, گھوڑا گرا تو بندہ پھڑ کے, تلوار پھڑ کے انہیں تلت ہوئی, ٹھیک ہے. لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بندے تھوڑے ہیں, مر زیادہ رہے ہیں ادھر سے, کون بیچ میں مار رہے تھے یہ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا. تو روایت ہے, مطلب حکم اللہ نے قرآن میں ذکر بھی کیا کہ اس دن فرشتے اتارے گئے تھے, آئندہ اس بھروسے پہ نہیں رہنا, خود لڑو, ٹھیک ہے. نہیں تو وہ پھر بندے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہر باری آ ہی جائے گی. تو وہ جبل نور پہ کہتے ہیں کہ فرشتے اتارے گئے تھے. تو میں بھی چلا گیا, عمران میں لے گیا, تو اس نے کہا کہ اس کے اوپر چڑھے, جو سب سے پہلے اوپر چڑھے گا نا جی. تو عمران بچہ پارٹی اور ساروں کو, ہم 8-9 لوگ تھے, تو کہتا ہے جو سب سے پہلے پہنچے گا, کاکی پہنچے, کاکا پہنچے, جو پہنچے گا پتہ نہیں آئس کریم کھلاؤں گا, یہ کھلاؤں گا, وہ. تو ساروں نے, ہم نے کہا کہ اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ کہاں تک جاتے ہیں, وہ بھاگنا کہاں سے تھا, وہ تو میں کہتا ہوں یہاں سے یہاں تک جاتے جاتے آپ کی بس ہو جاتی ہے, ٹانگیں اتنی اندر جاتی ہیں, بڑے جو ہیں ان سے تو قدم اٹھایا نہیں جاتا. یہ جو اتنے بچے ہیں یہ پھر بھی ان کا وزن نہیں ہوتا, یہ بھاگ جاتے ہیں اوپر, اور یہ ٹیڑھا سا بھاگتے تھے. ہمارے تو سانس پھول گئے جناب, اتنا نہیں چڑھا گیا, میں کہتا ہوں 10 فٹ بھی. اور بڑی حیرانی کہ یہ چکر کیا ہے, تو وہ پورا ریت کا پہاڑ ہے, عجیب سی ریت ہے, وہ اس میں پاؤں دھنس جاتا ہے. میں نے بہرحال ان ساروں کو کہا, جب مجھے پتا چلا, میں کہا یار یہ نا فرشتوں کا رنگ بھی ہے, ٹھیک ہے. فرشتے ظاہری بات ہے پروں والے ہوتے ہیں, اور جب پرندوں کو اگر میں دیکھوں تو جو جتنے ذرا تیز, جیسے عقاب ہے, تو عقاب بھی اگر لینڈ کرتا ہے نا تو وہ اسی جگہ نہیں رک جاتا, وہ تھوڑی دیر کر کے رکتا ہے. فرشتے آئے ہوں گے روکنے کے, تو لمحہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال چونکہ وہ کوئی خاص فرشتے تھے, فائٹر فرشتے, تو انہوں نے بعد میں انسانی شکل بھی اختیار کرنی تھی. کوئی تو پروسیس یہاں فزیکل ہونا تھا نا, کیونکہ بہرحال یہ فزیکل ورلڈ تھی.
تو ان کے لیے وہ خاص قسم کا پہاڑ پتہ نہیں اس علاقے کو ایسے کر دیا گیا, وہ ان کا تھا رن وے, تو اس پہ وہ آرام سے اترے, ان کا نہیں پہنچ رستہ ہوگا, ان کا ویٹ ان کا کوئی اور ہی سسٹم تھا. بہرحال وہ اوپر سے نیچے آنے تک بندے بن گئے ہوں گے, انسانی شکل میں جو بھی آگے ہوں گے, لیکن گرپنگ جو پاؤں کی ان کی تھی, ان کے لیے انہیں اسی طرح کی زمین چاہیے تھی, وہ گرپ کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ مجھے کوئی فزیکل جو میں میری اپنی اختراعات ہے نا, لیکن اس پہاڑ کی اور کوئی ریزن نہیں سمجھ آتی. اور پھر جب انہوں نے واپس بھی جانا ہوگا, ٹھیک ہے, تو پھر تھوڑی دیر تو وہ بھاگے ہی ہوں گے نا. اگر جہاز کو بھی دیکھو, جتنا مرضی زبردست جمبو جیٹ ہو, جڑا مرضی انجن ہو, پہلے تھوڑا سا تو بھاگتا ہے نا, پھر اس کے بعد شوں کرتا ہے. تو میرا یہی خیال ہے کہ وہ اللہ میاں نے وہ فرشتوں کا رن وے بنایا تھا, تو وہ اس کو اس نظریے سے میں نے تو بڑا انجوائے کیا. لیکن چڑھ میں نہیں سکا اس کے ساتھ, برا حال. بلکہ واپس اترنے کے اوپر بھی ہم ایک دوسرے پہ گر رہے تھے, اترنے سے بھی واپس آتے ہوئے. یہ ہادی نو کافی اوپر تک چڑھ گئے, جوان لوگ ہیں, لیکن ان کی بھی بس ہوئی تھی. جنت البقیع میں مردوں کو جانے دیتے ہیں. جی جی, جنت البقیع کا مجھے اب سمجھ آ گئی, تو پوچھنا کیا چاہ رہی ہے. جنت البقیع جو ہے وہاں پر خواتین کو تو اندر جانے نہیں دیتے. ٹھیک ہے, ویسے تو آپ لوگوں کو کھڑکیوں سے, کون سی کھڑکی جاتے ہوئے نا گنبد کے پاس بیچ میں راستہ تھا, تب کھڑکیاں ہوتی تھیں, تو ہم سلام کرے کہ ابھی کچھ سالوں سے وہ بھی نہیں, وہ جنت البقیع والی سائڈ پہ, جنت البقیع کو چاروں طرف سے جنگلہ بہت بڑا ہے. جنگلہ جو ہے نا, اس کی ایک اور سائڈ پہ جاؤ گے نا, تو ادھر بالکل سڑک کے ساتھ ہے, وہ سڑک کے لیول پہ ہے. وہاں اگر آپ گاڑی پہ آپ روک کے وہاں سے بھی اندر دیکھ سکتے ہیں. مطلب بے بہا قبریں ہیں, 1400 سال پرانا قبرستان ہے. لیکن جو مین بی بی پاک فاطمہ کی قبر ہے, اور حضرت امام حسن کی, اور حضرت زین العابدین کی آئی تھی, یہ تینوں کٹھے ہیں. اور یہ جہاں سے مرد حضرات کو الاؤ کرتے ہیں, فجر کے وقت کرتے ہیں اور عصر کے بعد شاید کرتے ہیں. تو وہاں آپ کو چڑھتے ساتھ ہی رائٹ وہ ٹرن کرا دیتے ہیں. راستہ صاحب انہوں نے بنا دیا ہے, تھوڑا آپ جا کے تو پھر آپ کو واپس نکال دیتے ہیں باہر. ٹھیک ہے, وہ ساری قبرستان ہے, وہ کہتے ہیں بس دیکھ لیں, ایسے کچھ نہیں. لیکن چڑھتے ساتھ ہی رائٹ ٹرن کرتے ہی بالکل سامنے یہ تینوں کی آرام گاہ تھی. اب انہوں نے یہ کیا کہ ان کے فٹ اینڈ پہ پہلے وہاں کھڑے ہونے کی جگہ تھی, بہت سے لوگ وہاں کھڑے روتے رہتے تھے, ایران کے لوگ بھی, اہل تشیع, وہ اس وقت تو انہیں بار بار منع کرتے تھے یا روکتے تھے. لوگ دعا مانگنا شروع, وہ سمجھتے ہیں لوگ فاتحہ پڑھے, وہ کہتے ہیں کہ شاید ادھر سے مانگ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاتھ آپ ادھر کو کریں, کعبہ ادھر ہے. پہلے تو انہیں یہ مسئلہ ہوتا تھا, وہ سمجھاتے رہتے تھے. اب انہوں نے, مجھے یہ لگا ہے, میں نے چونکہ وہ قبریں پہلے نہیں دیکھی تھی, شاید اب یہ ایڈ کی گئی ہیں, وہاں واقعی تدفین ہوئی ہے, یا ویسے انہوں نے بنا دی ہیں کہ بی بی کے اور مولا کے پیروں کی طرف تھوڑا سا جگہ تھی اور پھر جنگلہ تھا بس, اور باقی ساری جگہ خالی تھی آج سے 20 سال پہلے. اور وہاں کھڑے ہو کے آپ دعا کرتے تھے, آپ کو بتا دیتے تھے آپس میں ساری جو یہ بی بی کی جگہ ہے اور یہ وہ. اب انہوں نے اس ساری جگہ پہ جو ہے نا وہ قبریں بنا دی ہیں, کوئی 20 مطلب 3-4 لائنوں میں. تو اب آپ اس سے آگے جا نہیں سکتے. اور اگر آپ نے نہیں پہلے دیکھا اور آپ کو پتہ نہیں ہے, تو پھر آپ کو نہیں پتا کہ بی بی اور ان کی تربت کدھر ہے. ٹھیک ہے, لیکن انٹر ہوتے ساتھ ہی رائٹ سائڈ پہ میل حضرات جاتے ہیں, رائٹ پہ ٹرن کرتے ساتھ ہی جو لیفٹ پہ ہیں وہ پرانے 3 وہ پتھر سے ہی رکھے ہوئے انہوں نے, اور تھوڑا 3-4 تصویر بھی میں نے اس کی ویڈیو بھی بھیج دی تھی, اور تصویریں بھی ہیں. وہ آپ قریب نہیں جا سکتے اس طرح, وہاں سے ہوں اور پھر آپ پیدل چلتے 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 واپس اتر جائیں پرلی طرف. وہ سارے ہی اس میں کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہوں گے, بہت سے جو ہیں ساتھی ہوں گے. حضرت عثمان غنی کی جو تربت تھی نا, وہاں پر میں 20 سال پہلے جب گیا تھا, تو اس وقت آپ جنت البقیع کے اندر سارا پھر سکتے تھے, جہاں مرضی جائیں, پھرتے رہیں, راستے بنے ہوئے تھے, لیکن وہ کہیں کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے. تو ان کی تربت باقیوں کے مقابلے میں کافی ریلیٹیولی بڑی تھی جگہ وہ. ٹھیک ہے, وہ بھی اب ادھر نہیں جانے دیتے. اگر فجر کے بعد کسی ٹائم الاؤ کرتے ہیں یا کسی جنازے, تو مجھے نہیں پتا, لیکن میں دونوں ٹائموں پہ گیا ہوں, تو انہوں نے نہیں جانے دیا. تو میری جو فجر کے وقت جس دن داؤ لگا, اس دن یہ ہو گیا کہ وہ بی بی والی جو جگہ تھی نا, وہ بندہ ہی کوئی نہیں کھڑا تھا. تو میں نے کچھ دیر کھڑا ہو کے کوئی ویڈیو بھی بولی تھی, شاید میں نے لائیو کر دی تھی, اور شاید سلام بھی پڑا تھا. پھر وہ آ گیا بندہ ایک, وہی عربی لباس, وہ کچھ اونچا بولتا رہا, پتہ نہیں بدت یہ وہ یلا ملا, موبائل بھی پکڑنے کی اس نے کوشش کی. میں نے کہا چلو اب نکلو, ہو گیا کام. تو میں چل پڑا وہاں سے. لیکن سرکار کے ساتھ جو سلور گنبد ہے, سرکار کے ساتھ اگر آپ نہیں, وہ سرکار کے ساتھ اگر آپ لوگ
چھت پہ جاؤ نا, چھت پہ بھی نماز کئی بار پڑھتے ہیں لوگ, یا آپ ہوٹل کسی سے دیکھو گے تو وہ ایک گنبد نہیں ہے, وہ 10-12 گنبد ہے. میں نے کاؤنٹ نہیں کیے, سلور چھوٹے بڑے, تو نیچے سے تھوڑا فاصلے سے دیکھیں تو وہ ایک ہی بڑا والا نظر آتا ہے, وہ ملٹیپل ہے. میں اس کو ایگزیکٹ کنفرم نہیں کر سکا, لیکن مجھے بچہ پارٹی نے اس مرتبہ یہ کافی پڑھاتے ہیں. جیسے ہادی نے ہم ساروں کو سرپرائز کیا کہ آپ لوگوں نے وہ پرنالے کا واقعہ جو حضرت عباس کا تھا, وہ آپ لوگوں کو پتا ہے, جو حضرت عمر نے اتار دیا تھا تو پھر وہ واپس لگایا تھا. مجھے تھوڑا سا یاد تھا تو میں نے کہا ہاں وہ تو ایسے تھا کہ سیدنا عباس جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, وہ یا تایا تھے, مسلمان ہوئے تھے, وہ ادھر آئے تھے, تو ان کے وہاں پہ گھر تھا. ان کے گھر کا پرنالہ جو تھا, جب انہوں نے گھر بنایا, کیونکہ مہاجر حضور کے پیچھے ہجرت کر کے آئے تھے, تو ان کے گھر کی جو کنسٹرکشن تھی اس میں حضور نے بھی حصہ لیا ہوگا. تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کا جو بارش کے پانی کے لیے نکاس کے لیے پرنالہ ٹائپ جو تھا وہ اس سائڈ پہ تھا. مسجد نبی تھوڑی چھوٹی سی تھی, پرے تھی, جہاں آپ ریاض الجنہ جسے کہتے ہیں, تو اتنا سی ایریا تھا, بہت زیادہ جگہ نہیں تھی, خریدنی پڑتی تھی نا. کس نے خریدے تھے پیسے اس کے, کس نے دیے تھے؟ جہاں بھاگ بھاگ کے سارے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال وہ اب مسجد جب تھوڑی بڑی ہوئی, تسی سید ہو, تہانوں نہیں پتا, تو مینوں بھی پتا ہے. نہیں بی بی ختیجہ تو پردہ فرما گئی ہوئی تھی مکہ میں. جب حضور نے ہجرت کی ہے تو بی بی ختیجہ تو لاسٹ ایئر میں دونوں چلے گئے تھے, حضرت ابو طالب بھی اور بی بی ختیجہ بھی, اور اسے کیا کہتے ہیں, عام الحزن کہتے ہیں اسے. عام کہتے ہیں سال کو, دکھ کا سال. حضور کو ایک ہی سال میں یہ 2 صدمے ہوئے کہ بی بی ختیجہ کا ساتھ بھی چلا گیا. اور بی بی ختیجہ سے جو ان کا پیار تھا نا, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں, ان کی سیرت پڑھیں, تو وہ بالکل اور پیار ہے, بہت ہی, مطلب کئی بار رو پڑتے تھے یار, تو یاد کرتے تھے انہیں. تو بی بی ختیجہ نہیں, حضرت علی تو حضور کے ساتھ ہی تھے اور مزدوری کر کے آتے تھے, اور کبھی یہودی کے باغ میں اور کبھی کہیں. یہ سارے تو مہاجر مطلب تھے. اور تو وہ پرنالہ جو تھا نا, وہ اب تم لوگوں کو نہیں پتا تو جا کے پڑھ لو. اب حضرت گورا نے گوگل میں کہیں لکھا ہوگا, اور جو انہوں نے لکھا ہوئے گا مان لیو. ٹھیک ہے, میں ہمیں بتاؤں تو پھر تم نے کہا سر کو غلطی پڑا, گوروں نے تو یہ لکھا ہوا ہے. اب یہ تم لوگ دیکھو کہ وہ جو لکھ دیں گے وہ ماننا پڑے گا تم لوگوں کو. تو اپنی ہسٹری سے فارغ ہیں ہم لوگ, ہمارے بچے بھی فارغ ہیں. اور میرے بچوں نے مجھے شرمندہ کر دیا کہ انہوں نے ہمیں, ہادی نے بیسیکلی, مجھے نہیں پتا تھا, اس نے کافی ریسرچ کی ہوئی تھی, تو مجھے کہتا ہے کہ آپ لوگ گئے تھے, باقیوں کو بھی تنگ کر رہا تھا کہ ریاض الجنہ کی آپ لوگ بکنگیں کراتے پھر رہے ہیں. میں تو خیر چلے پاگل آدمی تھا, تو باقی سب جو بھی کرا رہے تھے ہو کے آئے, تو ان ساروں کو تنگ کر رہا تھا کہ فلاں والے ستون کو, بی بی عائشہ والے ستون کے ساتھ نفل پڑے ہیں. انہوں نے کہا وہ کیڑا ہے؟ اچھا وہ فلاں والے ستون کے ساتھ کہتے ہیں, وہ کون سا ہے؟ تو آپ لوگ ادھر کرنے کے کیسے؟ اب ہر ایک کو تنگ کر رہا تھا. تو مجھے کہتا ہے کہ آپ اکیلے کے لیے صبح صبح سلام کر رہے ہیں ادھر سے. میں کہا یار وہ میں فارغ تھا, ادھر سے نماز پڑھ لی تھی, تو میں ویسے ہی ادھر کو نکلا, تو میں نے کہا کیا چینجز آئی ہیں, میں دیکھوں پتہ چلا بہت اوپر سے گھوم کے آنا پڑے گا. پہلے تو باب اسلام میں سے گزرے, جتنی بار مرضی گزرو, تو وہ بڑا اوپر سے گھوم کے آ کے تو وہ بھی جانا پڑتا ہے. میں کہا یار میں وہ پتہ کرنے گیا, تو وہ پھر پتہ چلا اب ادھر سے گزر ہی جاؤں. تو میں سرکار کو میں کہا سلام کر لیتے ہیں. کہتا ہے وہ پرنالہ جو تھا وہ آپ کو. میں کہا پرنالہ کدھر ہے؟ کہتا ہے وہ آپ کو نہیں کہانی پتا ہوگی, وہ جو حضرت عمر نے اکھاڑ دیا تھا, تو بعد میں انہوں نے معافیاں مانگی تھیں, اور حضرت عباس نے کہ یار میں نے پڑھا ہوا ہے لیکن ادھر کدھر پرنالہ ہے. ٹھیک ہے, کہتا ہے اچھا آپ بس زیارت ہی کر رہے ہیں. اب بندے کو ہوتا تو ہے نا کہ مجھے نہیں پتا یہ کیا بات کر رہا ہے. تو دوسرے جن کو پتہ نہیں کس نے پوچھا کہ کیا کہانی ہے وہ, تو میں یہ کہانی سنانا شروع ہو گیا کہ وہ حضور نے اپنے ہاتھ سے ان کا گھر بناتے وہ پرنالہ لگایا تھا. اب 10 سال گزر گئے, مسجد نبی بڑی ہوئی, ٹھیک ہے, پھر اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے, ٹھیک ہے, تو بی بی عائشہ والا حجرہ جہاں ان کی تربت ہے وہ ان کا کمرہ تھا, وہیں پہ ان کی نبی کی جہاں پر بھی وصال ہو جاتا ہے تو ان کا چارپائی اٹھا کے جنازہ لے کے نہیں جاتے, انہیں وہیں دفنا دیا جاتا ہے. وہ جگہ تو بن گئی, کمرہ جو آپ لوگ دیکھتے ہیں جالی والا ساری دیکھتے ہو,
مردوں کے اور آپ لوگوں کی ویو میں صرف یہ فرق ہے کہ آپ لوگ جب ریاض الجنہ میں جاتے جگہ پہ نفل پڑھتے ہو نا، تو لیفٹ پہ جو جالی ہے ساری، تو وہ سرکار کی اس سائڈ پہ سر ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں صحابہ کرام ان کے ساتھ ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ٹھیک ہے. جو جدھر سے آپ لوگوں کو لایا جاتا ہے، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، کہ ریاض الجنہ میں انٹری اور یہ وہ، تو وہ جو چبوترا سا بنا ہوا ہے وہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے. اچھا، وہاں پہلے نفل سب پڑھ سکتے تھے، ٹھیک ہے. اب میں نے دیکھا انہوں نے اس کو بھی کارڈن آف کیا ہوا ہے، ان کا اپنا ہی کو مولوی، وہ پڑھے تو پڑھے، دوسرے لوگ نہیں پڑھ سکتے. تو پتہ نہیں کیوں انہوں نے کارڈن آف کیا ہوا ہے اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے. تو سرکار وہاں بیٹھ کے جو اصحاب صفہ تھے، حضور کے اس طرح کے عاشق، وہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں، اور کافی لوگ مجذوب ٹائپ بھی تھے، بس بیٹھے رہتے تھے، وہ حضور کو ہی دیکھتے رہتے تھے، ان کی عجیب ہی دنیا تھی. تو اگر حضور کے گھر کھانا پکا ہے تو حضور نے ان کے ساتھ شیئر کر لیا، تو انہوں نے کھا لیا. تو آہستہ آہستہ وہ بھی کچھ 100 سے زیادہ ہو گئے تھے. تو وہ ان کا چبوترا تھا. حضور وہاں بیٹھ کے انہیں، مطلب بس انہیں درشن ہی دیتے تھے، یہ باتیں ان سے کرتے ہوں گے، پیار سے گائیڈ کرتے ہوں گے جو بھی ان کے ساتھ ٹائم. تو انہیں اصحاب صفہ کا چبوترا کہتے ہیں. اور جو بھی کھانا آتا تھا حضور ان سے شیئر کرتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ ایک پیالہ شیئر ہوتا تھا تو وہ ساروں کو پورا آ جاتا تھا. ایک دودھ کا پیالہ آیا جی، وہ سارے پی گئے، پھر وہ اس میں تھا. یہ سارے اس طرح کے لوگ تھے. اب ہادی صاحب نے ہماری کٹ لگائی، ٹھیک ہے. کبھی یہ پوچھے کہ اچھا وہ جو ممبر کے اور ادھر جو درمیان جگہ ہے، ادھر آپ لوگوں نے ادھر، میں یار یہ کیا ہے. تو وہ کافی ہسٹری اس نے ایکسپلور کی ہوئی تھی. وہ پرنالے کی تو ہسٹری یہ تھی کہ وہ حضرت عمر کا جب دور آیا، ایران اور روم فتح ہو گئے، پیسہ بہت آیا، مسجد نبوی کو بڑا کیا گیا. حضور نے کہہ بھی دیا کہ سب کے ارد گرد گھر تھے نا، اس جگہ کے ارد گرد سب کے گھر تھے مہاجروں کے، تو ان کے دروازے بھی ادھر کوئی تھے، وہ مسجد میں آ جاتے چلے. حضور نے کہا سب کے دروازے بند کر دو، صرف سیدنا بکر والا شاید رہ گیا تھا، اور مولا علی گھری بی بی فاطمہ کا ساتھ تھا، ادھر سے بی بی عائشہ والا حجرہ. اب یہ سیدنا عباس کا جو اب دروازہ ہے، جہاں سے باب سلام جیسے نمبر 1 گیٹ ہے، جہاں سے حضور کے سلام کرنے مرد جاتے ہیں، وہ جو آپ لوگوں کا جگہ ہے نا ریاض الجنہ جو ہے، ریاض الجنہ کے سامنے جو کارپٹ سا ہے وہ آگے لگا دیتے ہیں، کنات سی لگی ہوتی ہے، آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ برآمدہ سا بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ گیٹ نمبر 1 ادھر سے انٹر ہوتے ہیں مرد حضرات. تو یہ جس جالی کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس جالی کی جو یہ والی دیوار ہے، ٹھیک ہے، اسکوائر ہے نا، تو یہ جو دیوار ہے نا، ادھر بھی جالیاں ہی ہیں، اور ادھر بھی کسی کو ساتھ نہیں آ سکتے، لیکن مرد حضرات وہاں سے گزرتے ہیں. اس سائڈ پہ 3 کھڑکیاں بنی ہوئی ہیں. ان کھڑکیوں کے اوپر ایک کے اوپر لکھا ہوا ہے سلام ہنا یا رسول اللہ، سلام ہنا ابوبکر صدیق، سلام ہنا سلام عمر فاروق. وہ 3 جو کھڑکیاں ہیں، لوگ بےچارے ان میں بھی جھانک رہے ہوتے ہیں کہ شاید اندر سے کچھ نہیں ہے جگہ. وہ جو جہاں پر یہ تینوں تربتیں ہیں، ان تینوں کے ارد گرد سالڈ دیوار ہے، اس میں کوئی انسان نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے. مطلب دروازہ بھی نہیں ہے نا کہ کھول کے اندر چلا جائے، نہیں. تو کوئی کسی کھڑکی سے اس کو جھانکا بھی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے. اب یہ دیوار اوپر تک جب جاتی ہے تو جو گنبد گرین والا ہے وہ اوپر سے اس جگہ کے اوپر ہے. اس میں ایک کھڑکی ہے جو آپ باہر سے تصویروں میں اگر آپ دیکھو تو وہ چھوٹی سی ایک جو ہے نا وہ بنی ہوئی سیڑھی سی، اس کے ساتھ ایک کھڑکی ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر مدینہ منورہ پہ بڑی دیر سے بارش نہ ہو شدید، یا خدا نخواستہ کوئی مشکل ایسی آ جائے، تو پھر اس کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے. بارش نہ ہو رہی ہو تو بارش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور مشکل وقت ہو تو ٹل جاتا ہے، اسے تب کھولا جاتا ہے. وہاں سے کوئی جھانک نہیں سکتا ہے، وہ کافی نیچے جگہ ہے. وہ ایک جگہ ہے. باقی آپ اس جالی سے دیکھیں یا اس جالی سے دیکھیں نظر کچھ نہیں آتا. لیکن مردوں کو یہ پریویلیج، عورتیں، مجھے کافی میری بیگم نے کہا ہمیں کیوں نہیں جانے دیتے، یہ کیا طریقہ ہے. اور میں سرکار کو کہیں ایسی کہ اسی شرکیات لاواں گے تے فلانا کریں گے، تو یہ کیا مطلب، اس سائڈ سے مرد پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں. تو میں کہا پاجی ادھر سے بھی وہ کچھ نہیں کرنے دیتے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ ادھر سے گزرتے ہیں، اسلام ادھر سے کر لیں، تو وہ تینوں کھڑکیوں کو ڈیوائیڈ کر دیا کہ آپ کو یہ ہو کہ یہ تینوں کے لیے یہاں سلام کر لیں، یہاں سلام کر لیں، یہاں سلام کر لیں. وہ گزر جاتے ہیں، ساتھ رکنے نہیں دیتے، وہ آپ گزرتے جائیں، ٹھیک ہے. باہر نکلتے ہیں، وہ دوسری سائڈ پہ وہ دروازہ، اسے باب جبرائیل شاید کہتے ہیں مجھے، یا باب یہ بکی بھی کہتے ہیں اسے. تو یہ جنت البقیع کی طرف یہ دروازہ کھلتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ والا دروازہ کھڑکی جہاں سے جبرائیل آتے تھے وہ ہے. اس اسکوائر کو جہاں سے مرد گزرتے ہیں، اس کا پھر یہ والی دیوار آتی ہے، ٹھیک ہے. جب یہ والی دیوار آتی ہے ادھر بھی جالیاں ہیں.
وہ جو عمران خان کی تصویر ہے یا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اندر جا رہے ہیں سارے, یا ایک گرین سا دروازہ سا نظر آتا ہے, وہ بیسیکلی بی بی پاک فاطمہ کے حجرے کی وہ انٹرنس ہے جو ان کی اپنی زندگی میں سمجھے کہ وہ ایریا. تو وہ دروازہ بند ہوتا ہے لیکن چند لوگوں کے لیے کھولا جاتا ہے. اب یہ جو اندر کا علاقہ ہے, ایک چیز جو حادثے سے چلی کہ جو اندر کا علاقہ ہے وہاں پر ایک ہی قبیلے کے لوگ جو شاید مخنث ہوتے ہیں, مطلب ہیجڑے ہوتے ہیں شاید, یہ انہوں نے حضور سے یا حضرت عمر سے کوئی وعدہ لیا تھا, انعام لیا تھا. تو نے کہا تھا کہ اس جگہ کی ہم ہی صفائی ہماری نسلیں ہی کریں گے, ہم ہی کریں گے. وہ انہی لوگوں کے پاس ہے. وہ اگر اچانک سعودیہ کے بادشاہ کو منع کر دیں گے تو اندر نہیں جا سکتا, تو وہ نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے. یا کوئی بھی بادشاہ آیا ہوا ہے, اس کے ساتھ کوئی بھی ڈیلیگیشن کا بندہ ہے, وہ بندہ اگر اچانک منع کر دے تو سعودیہ کا چاہے بادشاہ ہے, گورنر مدینہ ہے, یا کوئی سیکیورٹی کا چیف آرمی کھڑا ہے, وہ لا کہے کہ یار یہ تو فلاں بادشاہ کے ساتھی ہیں, یہ اس وزیر اعظم کا ساتھی ہے, یہ اس صدر کا ساتھی ہے, نو وے. وہ کہے گا کہ نہیں, یہ نہیں جائے گا. یہ واقعہ میں نہیں ریٹ کرنا چاہتا, یہ یا کر دیتا ہوں, نام نہیں لیتا, کہ آپ کے ایک ایکٹنگ وزیر اعظم وہ اپنے ڈیلیگیشن کو لے کے گئے مدینہ منورہ, اور وہاں پر رات کو سٹے بھی انہوں نے کیا. تو پاکستان کے ہی کوئی صاحب جو وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کی طرف سے شاید پی آئی کے تھے یا کس چیز کے تھے, وہ ان کے دوست یار بھی تھے, ان کا گھر شر بھی تھا, وہاں کوئی پارٹی ہوتی رہی. اب صبح جب یہ لوگ سلام کرنے آئے تو وہ صاحب بھی ساتھ تھے اور ایکٹنگ وزیر اعظم صاحب بھی ساتھ تھے. تو یہ اندر انٹر ہونے لگے, انہوں نے ان کے لیے لیا کہ جی سلام کریں. وہ میرا خیال ان کا نام حسین ہی تھا, ابھی فوت ہو گئے ہیں, جو وہ اندر کے محافظ تھے ان دنوں کافی. انہوں نے اچانک کہا کہ یہ بندہ نہیں اندر جائے گا. تو پرائم منسٹر آیا جو آپ کا تھا, اس نے کہا کہ نہیں, یہ تو میرے ایک دوست بھی میرے ساتھ ہے, میرے ڈیلیگیشن, یہ جائے گا. یہ کون, یہ مطلب یہ سیکورٹی گارڈ, یہ مطلب. تو اس کو جو لوگ تھے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا جی میری بادشاہ نہ گل کراؤ یا گورنر مدینہ سے. میرے خیال یہ جو کنگ سلمان ہے اس وقت یہ گورنر مدینہ تھا, اس کو فون کیا گیا تو اس نے کہا جناب میں بھی نہیں جا سکتا. اگر اس نے منع کر دیا تو نو بڈی. تو وہ جو صحابہ صفا والی سائڈ ایک دروازہ سا ہے, وہ جو محافظ ہے بیسیکلی ادھر سے دروازہ کھولتا ہے اور خواتین جی وہاں سے سلام کر سکتی ہیں. تو جو لوگ نہیں جاتے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ اندر پتہ نہیں کدھر سارے چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی محافظ کا بیسیکلی وہ ایک کمرہ سا ہے, اندر اور کچھ نہیں ہے, ٹھیک. آپ وہاں ہو کے کھڑے, وہاں سے وہ لوگ اندر صفائی یا اس کے لیے جاتے ہیں. جو اندر باقی حجرے کی جو جگہ ہے, وہ جو تینوں والی جگہ ہے, وہاں ٹوٹل دیوار ہے, وہاں کوئی نہیں جا سکتا. لیکن یہ چونکہ ایریا سارا ہے, بی بی پاک فاطمہ والا کمرہ بھی, بی بی پاک عائشہ والا بچا ہوا کمرہ بھی, جو بھی جگہ ہے وہ ہے, اس کی وہ صفائی کرتے ہیں. اس پہ بھی اندر بھی کرٹنز ہیں. لیکن وہ ان خواتین کو, چند خواتین کو وہاں کہا جاتا ہے اگر انہوں نے ہو کسی کے ساتھ ہیں جیسے, تو انہیں وہاں بلایا جاتا ہے اور وہ سلام کر سکتی ہیں, وہاں کھڑے ہو سکتے ہیں. وہ بھی ایک بار کوئی ہمارے آفیشیل وزیر اعظم تھے, ان کی فیملی تھی, وہ جو ان کی فیملی میں ان کی ماں بھی تھی, ان کی بیگم بھی تھی, ان کی بیٹی بھی تھی. تو وہ جو محافظ تھا وہ اچانک نکلا. یہ لوگ تو ویٹ کر رہے تھے کیونکہ وہ وزیر اعظم صاحب تو گئے ہوئے تھے ادھر سے, تو خواتین کو نہیں, مطلب یہ انہی کی ڈسکرپشن پہ, ان لوگوں پہ ہے. تو وہ شخص آیا اور اس نے اسپیشلی آ کے اس پرائم منسٹر کی والدہ سے آ کے بڑی رسپیکٹفلی کہا کہ آپ آئیں اندر اور میرے لیے پتہ نہیں ان سے پیار مانگا یا انہیں کہا کہ میرے لیے دعا کریں. تو یہ وہاں کے لوگوں کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ اس بی بی سے یہ کہہ رہے ہیں, اور پلس کہا کہ آپ اندر آئیں. اب وہ اور ان کی بیگم چل پڑی, بیٹی بھی تھی. وہ بیگم اور بیوی تو اندر اس جگہ پہ کھڑی ہو گئی, بیٹی اندر آنے لگی, اس کے بعد چابک ہوتا, وہ تو پڑ گیا بھی. وہ ساروں نے سمجھانے کی کوشش کی جی کہ یہ تو بیٹی ہے, اس کو نہیں آنے دیا. اب یہ ان لوگوں کی یہ واقعات ہیں جو پاکستان کے ہی کچھ سینئر جو صحافی بھی ساتھ گئے ہوتے ہیں اور آفیسرز بھی ساتھ ہوتے ہیں, تو اتھینٹک قسم کے لوگوں سے میرے تب مجھے نہیں پتا یہ کتنے صحیح غلط ہیں, لیکن یہ ہو چکے ہیں. اور اسی طرح جو خانہ کعبہ ہے, اس کی جب فتح ہو گیا, فتح مکہ ہوئی, تو خانہ کعبہ کی چابی ایک گھرانہ ہے اس کے پاس ہوتی تھی, تو ان سے وہ چابی بھی لے لی گئی.
انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا ہوا تھا, ان سے چابی لے لی گئی, لیکن ساتھ ہی آیات آ گئیں کہ چابی انہیں کے پاس رہنے دو. انہوں نے بھی پیچھے کی پتہ نہیں کن سے وعدہ لیا ہوا تھا, تو اسی فیملی کے پاس رہتی تھی وہ چابی. تو سرکار دو عالم نے پھر وہ چابی انہیں دی, واپس کر دی. وہ بھی مسلمان ہو گئے بعد میں. وہ آج تک چابی بیسکلی ان لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے. یہ ایسے ہیں روایات, جو بھی صحیح غلط اس میں مجھے نہیں پتا, جو مجھے پتا چلی. وہ جو پرنالہ تھا وہ جب مسجد بڑی کی گئی تو ادھر تک دروازہ آ گیا. تو اس گھر کے سارے گھر خرید لیے گئے کسی سے, یا کہ یار یہاں سے یہ دے دیں. سیدنا عباس کا گھر اس جگہ پہ تھا. انہوں نے کہا میں نے نہیں دینا, میں نے ابھی رہنا ادھر, یا جو بھی تھا. تو ان کا پرنالہ اس سائڈ پہ تھا. اب ہوتا یہ تھا کہ بارش ہوتی تھی تو وہ دروازے کے اوپر سارا پانی گرتا تھا اس جگہ پہ, تو ادھر کیچڑ ہو جاتی تھی. تو نمازی آتے تھے تو بھی کیچڑ ہے دروازے پہ, یا سلپری ہے, یا کچھ ہے. کسی نے سیدنا عمر کو کہا جی کہ یہ سارا پانی آتا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یار یہ پرنالہ انہیں کہو کہ اب ادھر لگا لیں مسجد کے ادھر. انہوں نے پکڑ کے, لمبے بھی بہت تھے, انہوں نے پکڑے اکھاڑ دیا. سیدنا عباس آ گئے, انہوں نے آ کے سیدنا عمر کو کہا کہ یہ کس نے اکھاڑا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اکھاڑا ہے. وہ خلیفہ تھے. انہوں نے کہا میں نے اکھاڑا. آپ کو نمازیوں کا نہیں احساس کہ ان کی سہولت کا خیال کریں؟ یہ مسجد میں سارا پانی آتا ہے, بارش ہوتی ہے, انٹرنس پہ سلپری ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا عمر تجھے پتا ہے کہ یہ برنالہ سرکار نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا یہاں؟ حضرت عمر تو چیخیں مارنا شروع انہوں نے کہا مجھے معاف کر دے. انہوں نے کہا میں نے کیوں معاف کرنا ہے, معافی مانگ جس نے لگایا تھا. وہ تھے تو بڑے ہی بزرگ تھے, چاچے تایا جی. اب سیدنا عمر نے کیا کیا کہ انہیں کہے کہ میرے پکڑ کے پرنالہ بیٹھ کے, انہیں کہا کہ آپ میرے کندھے پہ پاؤں رکھیں, آپ اوپر چڑھیں, آپ اس کو لگائیں اور میرے کندھے پہ چڑھ کے لگائیں, ٹھیک ہے؟ اتنا روئے. بہرحال انہوں نے پھر وہ پرنالہ لگایا. انہوں نے کہا نہیں نہیں, سرکار کے ہاتھ کا اگر لگا, میں نے اکھاڑ دیا, مجھے معافی. یہ واقعہ ہے. اب تو صدیاں گزر گئی, وہ گھر بھی چلے گئے, سارا کچھ. وہ ہادی نے مجھے کہا کہ اس پرنالے کی جگہ آج تک سیفڈ ہے, تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ میں نے کہا یار میں نے تو نہیں دیکھا. وہ پھر یہ جان کے ہمیں کہے کہ جب میں سلام کرنے جاؤں گا نا پھر آپ لوگ یہ نخرے ہمیں کرے کہ جی. تو وہ عمران نے کہا کہ یار میں بھی 16-18 سال سے رہ رہا ہوں, کافی لوگوں سے میں انفارمیشن لیتا ہوں, میرے علم میں یہ چیز نہیں ہے, تو تم نے کہاں پڑھا ہے؟ یہ کہتا ہے جہاں کہیں گے میں پڑھا دوں گا. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اپنا کچھ بھی, ہمیں بھی غلط ہی کہانیاں سناتے رہتے ہیں یہ وہ. خیر کافی تنگ کر کے یہ اثر کے بعد ہم نے نماز ختم کی تو یہ لے گیا. اور وہ باب سلام جو ہے وہاں انٹر ہوتے ساتھ ہی رائٹ سائڈ پہ آیات لکھی ہوئی ہیں, تو میرون کلر ہے کافی زیادہ وہاں پینٹ نا, ملٹی کلرڈ بورڈ دروازہ ہے, ترکی زمانے کا بنا ہوا, بڑا پیارا ہے. تو اس میں وہ اسکوائر ایک جو ہے نا وہ خالی ہے. تو ہادی کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ آپ لوگ ہسٹری میں کنفرم کر رہے ہیں, اس جگہ کو آج بھی خالی رکھا ہوا ہے. اب پرنالہ تو وہاں نہیں ہے, لیکن وہ جگہ آج بھی وہیں ہے, مطلب سمبولیکلی اس کو رکھا ہوا ہے. پھر یہ وہ جو مختلف ستون ہیں مسجد کے اس جگہ پہ, ان کی ہسٹریاں بھی سناتا رہا, نور کو تنگ کرتا رہا. اصل میں جب ہوا نا ان دونوں کی کٹھی وہ ایپ پہ بکنگ ہو گئی, ان دونوں کو ایکسائٹمنٹ بڑی تھی کہ تب تو ہم بچے ہوتے تھے, تو اب ہم بڑے ہوئے ہیں تو ہم نے خود جانا ہے, یہ وہ فلاں. میرا حالانکہ اپنا ایک تھا کہ بس ٹھیک ہے, میں نے پڑھے بھی ہوئے تھے وہاں نفل, تو کیا رش ڈالنا ہے, اور دوسرا یہ کہ ساری جگہ ہی جنت ہے ادھر جو بھی تھا. اب یہ دونوں پوری تیاری سے چلے گئے. ان کا ٹائم تھا کوئی آئی تھنک 1:30 یا 2 کا. تو میں نے کہا دونوں جا رہے ہو پھر دونوں آ جانا. یہ چلے گئے. ان دنوں میں فجر ہو رہی تھی 4:30 پونے 5. تو میں آیا ہی بڑا لیٹ, 1 بجے شاید میں لیٹا, یا پتہ نہیں کیا ہوا, یا 2, میں 2 بجے کے قریب میں سویا ہوں. مجھے جو ہے نا وہ اسپیکر پہ ہوٹل کے اندر ہی آواز آ جاتی تھی کمرے میں. میں نے دیکھا تو وہ نا نماز کا ٹائم ہو گیا. میں نے فٹافٹ اٹھ کے وضو کر کے تو میں نے وہی نماز پڑھ لی, یا پتہ نہیں میں اس دن پتہ نہیں میں نے پڑھی بھی کہ سویا ہی رہ گیا یا کیا تھا. تو مجھے کوئی یاد ہے کہ 5:30 بجے کھڑکی سے دن کا پتہ چل رہا تھا کہ آ گیا, بالکل وہ سامنے احد نظر آتا تھا. تو مجھے نا نور نے جگایا, بابا. میں کیا ہادی گھوم گیا. میں کیا بکواس نہ کر, سویا. بابا اٹھے, امی جی کو نہ پتہ چلے, آہستہ. میں اچھا میں نے اس کی شکل دیکھی, میں سچ بول رہا ہے. کہتا ہے میں ڈھونڈ کے پاگل ہو گیا ہوں بابا, وہ ہاتھی پتہ نہیں کہاں گیا. میں کیا ہوا ہے بابا؟ اس کو پکڑ کے نہ لے گیا ہوں, اس کا میٹر ہے وہ نا شروع میں جب اندر گئے نا, میں کہا تم لوگ تو ادھر گئے تھے جو تھا
ریاض الجنا کہتا ہے وہی نا جب شروع میں گئے نا وہ رش تھا تو ہم پیچھے ہی ہمیں جگہ ملی بابا وہ جو چبوترا تھا نہیں ہے صاحب صوفہ والا میں نے کہا کہتا ہے اس کو بالکل اس کے ساتھ ملی نا تو وہاں نا اندر ایک عربی پڑھا تھا اکیلا کھڑا تو اس نے ان سے پوچھا کہ ادھر نہیں جانا انہوں نے کہا ادھر نہیں جانا تو اس نے کہا یہ کیوں پڑھ رہا ہے تو میں نے سے کہا یار تو چپ کر جا تو آرام سے ادھر پڑھ تو کہتے اس کے زیادہ میرے بھی حضور کا یہ کیوں پڑھ رہا ہے تو کہتا میں نے سے کہا تھا کہ نہ کر تو بابا وہ نا پھر یہ پتہ کیا کرتا تھا یہ اس کے بالکل ساتھ تھا تو بابا یہ جب سجدے میں جاتا تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھتا تھا اس نے 3 بار آگے اس کا ہاتھ اٹھایا پھر وہ جاتا تھا یہ پھر ہاتھ رکھتا تھا تو میں نے سے کہا یار نہ کر تو اس نے کہا تو دفع ہو جا تو میں ادھر سے ہٹ گیا تھا تو اس کے بعد نا بابا یہ اس کے ساتھ ہی اور آگے چلا گیا تھا جالیوں کے پاس کوئی جگہ مل گئی تھی تو بابا پتہ نہیں 20-25 منٹ ہو گئے تھے وہ لوگوں کو نکال رہے تھے میں نے کہا ہمیں بدتمیزی کریں گے اور کسی نے پڑھنا نو کا جو سٹائل ہے میں نے کہا بابا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے خود ہی چلے جاتے ہیں اب ٹھیک ہے ہو گیا تو میں تو باہر آ گیا تو اس کا جوتا بھی میرے پاس ہے تو بابا وہ تو 2:45 4 بج گئے پھر بابا فجر ہو گئی میں نے کہا پتہ نہیں کدھر رہ گیا میں کھڑا رہا ہوں پھر بابا مجھے لگا کہ اس کو پکڑ کے کہیں لے تو نہیں گئے بابا وہ نا پنگے لے رہا تھا اندر میں کہ یار کیا پنگے لے رہا تھا کہتا یہ پنگا لے رہا تھا میں کہ نہیں اس کو نہیں پکڑ کے لے کہتا بابا آپ کو نہیں پتا وہ بڑا گرم ہو رہا تھا کہتا یہ کیوں پڑ رہا ہے ادھر میں کہا نہیں یار وہ ادھر ہی کہیں ہوگا ہمیں تجھے گولیاں کرا رہا ہے وہ کہیں نکل گیا ہوگا تجھے پتہ نہیں چلا وہ جان کے چھپ چھپ گیا ہوا ہے یا جنت البقیع چلا گیا ہوگا کہتا ہے بابا جوتی میرے پاس ہے اس کا پرس میرے پاس ہے اس کا وہ کارڈ بھی میرے پاس ہے وہ ہوٹل کا روم کا لاک کا نا میں کہا یار ٹھیک ہے آ جاتا ہے تو چپ کر جا لیٹ جا سو جا ادھر ہی ہوگا کہیں نہیں گیا اس کو ایک ہی ٹینشن نہیں کہتا بابا اس نے کوئی پنگا لیا مجھے لگتا ہے اس کو پکڑ کے لے کچھ نہیں ہوتا سو جا کوئی گھنٹے کے بعد یہ آیا دانت نکالتا تو نو آیا بابا یہ دیکھیں یہ آ گیا میں کیا ہوا میں تو کدھر تھا کہتا میں اندر ہی تھا نو کہتا جھوٹ بول رہا ہے وہ آدھے گھنٹے بعد باہر نکال دیتے تو اندر کیسے تھا کہتا مجھے نہیں پتا مجھے کسی نے نکالا تو میں تو بالکل وہ ممبر کے ساتھ پہنچ گیا تھا تو میں نے تو فجر بھی امام کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے پھر لوگ میری تصویریں کھینچنے شروع ہو گئے میں کہا تمہاری کیوں تصویریں کھینچ رہے تھے کہتا مجھے نہیں پتا تو میں نے کہا ٹھیک ہے کھینچتے رہے میں کیا مطلب ہے کہتا پتہ نہیں وہ میں بھی ادھر کھڑا رہا ہوں آرام سے میں کہتا پھر میں نے 2-3 کو کہا کہ یار تصویر کھینچ دو ممبر کے یہ دیکھیں میں ادھر ہی تھا مجھے پتا تھا میرے پہ کہیں گے کہاں چلا گیا میں ادھر ہی تھا وہ ممبر شمبر کے ساتھ بھی یہ کھڑا امام کے پیچھے بھی کہیں کھڑا وہ پتہ نہیں کس نے تصویر کہتا ہے یہ کسی نے کھینچی تو اس نے مجھے دے دی اس نے کہا لے لو میں کہ یار تمہیں کسی نے 3 گھنٹے اندر کیا کرتا رہا کہتے مجھے کسی نے نکالا نہیں میں بھی نفل پڑھتا رہا میں کیا اتنی دیر میں تو گوڈے گٹے جواب دے دیتے ہیں بندہ کہنا مینوں کاٹ دیو باہر تو کہتا نہیں وہ میں نا انجوائے کرتا ہوں جالیوں کے ساتھ رہا مجھے ساری جگہ ملتی جا رہی تھی مجھے کوئی کچھ کہہ نہیں رہا تھا تو پھر آخر میں مجھے نہیں پتا میں وہ امام کے پاس بھی آ گیا وہ ممبر میں بس جہاں کہتا تھا نا تو اس کو دیکھوں تو میں ادھر پہنچ جاتا تھا تو میں نے سارے جو ممبر ہیں نا وہ جو سارے ہیں پلرز ان ساروں کے ساتھ میں نے نفل پڑھے ہیں میں کہا کیڑے سارے پلر وہ بی بی عائشہ والا پلر فلاں پلر میں کہا یار اینے پلر تو مینوں نہیں پتا نہیں کون تو بہرحال کہتا ہے میں تو آخر میں یہ فجر پڑھ کے پھر میں باہر نکلا مجھے اس کا پتا تھا یہ چلا گیا ہوگا جوتا میرے پاس نہیں تھا تو میں کہا جنت البقیع چلے جاتے ہیں میں ادھر سے بھی ہو آیا ہوں تو اب میں بس ہو گئی تھی تو میں آ گیا نو نے پھر اسے گالیاں شالیاں نکالی تو اس کے بعد وہ کہتا میں بابا اتنی ٹینشن میں رہا ہوں میں ادھر کھڑا رہا ہوں جوتا بھی میرے پاس تھا اور مجھے یہ تھا اس کے پاس نہ کارڈ ہے نہ فون ہے نہ پرس ہے تو یہ کیا کر رہا ہے میں کہ وہ اندر اس کی اپنی لاٹری مسجد نبوی کی جگہ جو تھی نا ایک تو آئی تھنک اگر مجھے صحیح یاد ہے ایک تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دی تھی وہ مکہ مدینہ منورہ کے بہت امیر تھے تاجر سیدنا حضور کے ایک دوست تھے وہ بھی کافی مالدار تھے انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا تھا لیکن حضور کو ہی پتا تھا تو ایک بار کوئی حضور کے قریبی ریلیٹیوز میں سے کسی نے وہ یعنی سرکار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نام نہیں میں نے لینے تو وہ آئے جیسے فار ایگزامپل ہوتا ہے نا حضور کے کافی جو تایا تھے یا چچا تھے ان کی بھی اولادیں تھیں جیسے سیدنا علی کے کزنز کہہ لیں کوئی کزن تھے انہوں نے آ کے تو میں نے کہا کہ آپ ذرا پیچھے بیٹھا کریں یا پیچھے بیٹھیں مطلب ہم عربیوں میں یہ تو بہت تھا چلے تھے تو سارے قریش ہی لیکن پھر آگے سے یہ کہ یہ بنو ہاشم ہیں یہ حضور کے بہت ہی قریبی ہیں حضور کے بھتیجے ہیں یہ کزن ہیں یہ چچا ہیں تایا ہیں انہوں نے اس چکر میں کہہ دیا کہ آپ پیچھے بیٹھے انہیں لگا کہ سرکار کے چہرے پہ ناگواری ہے
لیکن سرکار نے پھر مولا علی سے کہا کہ اس کو بتاؤ کہ جس کو اس نے اٹھایا نا، یہ زمین اس نے مجھے لے کے دی ہے، یہ اس کے پیسوں کی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق. ٹھیک ہے. تو اور بھی تھے. پتہ نہیں یہ کتنی صحیح ہے، لیکن حضور نے ایک بار یہ بھی کہا تھا کہ اللہ اللہ کا رسول مجھے معاف کرے، لیکن میں نے پڑھا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کتنا صحیح ہے. ویسے تو انہیں یار غار بھی کہتے ہیں، دوست بھی کہتے ہیں، وہ ان کے بارے میں دوسری روایات بھی ہیں، اللہ بہتر جاننے والا ہے. لیکن ایک عجیب سا فکر ہے، اس میں غور کرنا. اگر یہ صحیح ہے تو سرکار نے کہا تھا اگر اللہ کے سوا میرا کوئی دوست ہوتا تو پھر ابوبکر ہوتا. یا اس طریقے سے انہیں کہا تھا یار آئی ایم سوری، میرا دوست اللہ ہے، میں اور کسی کو کیسے دوست بناؤں، یوں کہہ لیں. یا اس طریقے سے کہا تھا کہ میں نے ساروں کا احسان اتار دیا ہے، اس کا احسان اللہ اتارے گا. اس لیے بڑے دھیان سے کسی کے بارے میں بات کیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جب آ جائے ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے. اہل بیت کی شان کیا بیان کریں گے ہم. سرکار نے خود کہہ دیا ان کا دھیان کرنا. لیکن اللہ کا لفظ قرب ہے، قربا. انہیں کہو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، ما سوائے اپنے قربا کی مانگ. قربا میں قرب والے سارے آتے ہیں. اب ان کے قرب والے کون کون سے ہیں یہ اللہ اور اللہ کے نبی سے زیادہ کون جانتا ہے. ٹھیک ہے. گلاب کی جو پنکھڑیاں ہوتی ہیں نا، وہ اندر کی جو 5 ہوتی ہیں وہ تو بڑی اندر کلوز ہوتی ہیں، باہر بھی 11-12 ہوتی ہیں نا، پھر ہی گلاب بنتا ہے نا. پڑا ہوا ہے، گن لو. نیچے گرین 4 ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر پتے ہوتے ہیں، کانٹے شانٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہوتے تو قرب میں. ساروں کا اپنا رول ہوتا ہے. اگر سرکار نے انہیں اپنے قریب رکھا ہے اور 2 کو تو اپنے ساتھ لٹایا ہوا ہے، اب ان لوگوں کی کیا کوتاہیاں، کمیاں، بیشیاں. ٹھیک ہے. جیسے حضرت عمر خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یار میں نے ابو بکر سے آگے نکلنے کی بڑی کوشش کی ہے، لیکن ہمیشہ میں رہ جاتا ہوں. میں نے جب بھی سمجھا کہ لیب یاد جتے میں نمبر لے گیا. تو اب یہ تھوڑا آپ کہیں گے کہ سیدنا ابو بکر کا شاید ایمان زیادہ ہے، حضرت عمر کا کم ہے. ہمیں نہیں، یہ اللہ نے فیصلے کرنے. مولا علی کو کئی کلے مان دیا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے باقی ساروں کا تھوڑا تھوڑا تو بھی کم ہوگا. وہ یہ نہیں جج کر رہے تھے، سرکار بھی یہ نہیں کہہ رہے تھے. بس جب کہا ہے تو کہا ہے. ٹھیک ہے. ان باتوں کو کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ احتیاط ہی کیا کریں. اصحاب صفا میں سے جو صحابی تھے، یہاں پہ بات ختم کر دیتا ہوں کہ وہ ان میں سے کوئی ایک صحابی تھے، مجھے نام ان کا بھول جاتا ہے. وہ مطلب عجیب، وہ اپنی مجذوبیت کی جیسے حالت ہوتی ہے، کپڑے گندے پھٹے ہوئے. ٹھیک ہے. وہی کپڑے ہی ان کے پاس، انہی کی وجہ سے تو عورتوں کو منع کیا گیا تھا مسجد میں آنے سے. ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ کسی کے پاس صرف شرٹ ہے، شلوار ہے ہی نہیں. کسی کی شلوار ہے اور ٹوٹل پھٹی ہوئی ہے. وہ سجدے میں جاتے تھے وہ ننگے ہو جاتے تھے.
تو عورتیں اگر پیچھے بھی کھڑی ہوتی تھیں تو کئی بار ہوتا تھا کہ اگلا بندہ سجدے سے لیٹ اٹھ رہا ہے بیٹھ تو وہ نظر پڑ گئی ہے تو کہا گیا یار تم لوگ گھروں میں بیٹھو. مطلب اس قدر غربت بھی تھی, اس قدر حالت بھی تھی ایسی. اوپر سے وہ عاشق ایسے تھے کہ وہ سرکار کے ساتھ ہی رہتے تھے. تو وہ محفل میں اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے اور ان لوگوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ مطلب وہ بس بیٹھ کے سرکار دیکھتے تھے. تو سیدنا عمر نے شاید ایک بار ڈانٹ ڈونٹ دیا انہیں کہ یار جاؤ نفل پڑھ لو جا کے. تو مطلب تم لوگ کیا یا انہیں یہ ہوتا تھا کہ حضور کو کوئی سوال ہی کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یا مطلب تنگ انہیں آرام کر لینے دو یا انہیں سونے دو, ٹائم ہوتا ہے. مطلب ان کا اپنا ایک نظریہ تھا کہ یار کیا سوال لینے کیا پوچھنے. اب ان میں سے کئیوں کے سوالوں پہ حضرت عمر کو پتا تھا کہ انہیں 100 بار یہ گل پوچھی ہے, ایک گل گل نہیں پوچھتا پیا, ایویں گلاں کرن دا بہانا ہے اور بیٹھے تھے کو. اچھا تو پھر سرکار پھر جب تسی پہاڑ تو اترے پہاڑ تے وہ جب آپ گئے تو پھر ابو بکر تو وہ 100 باری کیتیاں گلاں. انہیں کہا یار تسی نفل شفل پڑھو, تسی کی گلاں کرتے رہندے ہو. ان میں سے ایک تھے تو ان کے کپڑے مجھے نام بھول گیا, وہ کافی حالت ان کی جو میں نے واقعہ پڑھا ہے کہ وہ شاید بال شال بھی خراب تھے. انہی دنوں کہیں سرکار نے کہا کہ صفائی رکھا کرو, یا جس کے پاس کنگھی ہے اگر وہ بال نہیں, مطلب کنگھی بہت ہی سستی چیز تھی, کوئی بھی مطلب وہ بنتی تھی, بنا لیتے تھے لوگ گھر میں ہی, لکڑی شکڑی کی جو طریقہ ہوتا تھا. کہ یار کنگھی بھی نہیں ہے اس کے پاس, بال تو بنایا کرو, اگر بال اللہ نے دے دیے ہیں تو بال ہی بنا لو, یا داڑھی صاف رکھو, یا کچھ اس طرح کر کے کرتے تھے. اب یہ تو مجذوب تھا, وہ اپنی کوئی حالت ہوئے گی, جٹائیں شٹائیں ساری. سیدنا عمر نے ڈانٹ ڈونٹ دیا, نے کہا تو کی اولیا بنایا, تو نہا بھی نہیں سکتا, چل بال کنگھی کر کے کپڑے جو پہنے ہوئے انہیں تو دھو لو, یہ بو آ رہی ہے تمہارے, کچھ اس طرح کر کے ڈانٹا انہیں کہ آپ. وہ چپ کر کے اٹھے اور چلے گئے. اب سیدنا عمر کا جب سرکار کے چہرے کی طرف دیکھا تو ادھر لال چہرہ, انہیں لگا کہ انہیں ناپسند آئی ہے یہ بات. تو تھوڑی دیر تو چپ کر کے پھر انہوں نے کہا کہ سرکار میں نے کوئی غلط بات کی ہے, آپ نے بتایا صفائی رکھنی چاہیے. میں ادھر تو گرمی بہت ہوتی ہے, پسینہ پھر آئے گا تو بوئیں آتی ہوں گی کپڑوں سے, جو بھی کہ نہا ہی لیں یا بال بنا لیں یا فلانا کر لیں. اب انہیں یہ مجذوب شذبوط تو نہیں سمجھ آ رہا تھا نا کہ یہ بندے اپنی ٹنکی میں ہیں, یہ تو یہی کہ ٹھیک ہے ایسے ہی ہیں. جیسے مولا علی نے ایک بار کہہ دی تھا کہ یار کیسے نہیں نماز میں کنسنٹریشن ہوتی, یہ کیا بات کر رہا ہے. ہر بندہ اپنے ان کا ہے. مولا علی کا تو میں سوچتا ہوں وہ جس طرح کے وہ عاشق ہیں, اور پھر نماز بھی قائم رکھنا اور اپنے سارے ہوش رکھنا بڑی بات ہے. لیکن بہرحال وہ اللہ کی پھر جس کو جو دین دی ہے, وہ بیچارے اتنے میں کوئی تھوڑی سی پی کے بہک گیا, کوئی پیالہ پی کے مکر گیا. وہ خیر تو سرکار نے جو لفظ بولے تھے, انہوں نے کہا عمر میری محفل میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کے بال پریشان, پولیا پراگندہ, تو پریشان حال, یا اپنے آپ سے بے خبر, دنیا مافیا سے بے خبر, لیکن ان کی نگاہ اگر خدا کی طرف اوپر کو اٹھ جائے, خدا کبھی واپس نہیں لوٹاتا. ان کی نگاہ اٹھنے سے پہلے دعا پوری ہو جاتی ہے, ان کی اللہ سے ایسی کمیونیکیشن ہوتی ہے. تو سیدنا عمر بیچارے ان کا اچھا جی, یعنی ایک عام لفظوں میں کہا کہ یار جی تو مینو جو بارہ کھاندہ پیا سی, تو آپ انہوں نے کہا جی میں نے کہا نفل ہی پڑھ لی باتیں. انہوں نے کہا مطلب کسی نے لکھا, میں وہ نہیں لفظ دہرا تھا, لیکن ایک جگہ پہ یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ وہ کہ سرکار نے فرمایا کہ وہ منافقت ابھی کر رہے ہیں, انہاں دی نماز قائم ہے. انہوں نے کہا جی جو نماز پڑھ رہے وہ منافق ہے. میں نے کہا بس جی پتہ نہیں, اب اس بات میں نہیں کہتا, پڑھ لیجئے گا آپ, مجھے یہ نہیں پتا کہ لکھنے والے کتنی ایتھینٹک لکھ رہے ہیں, اور سرکار کی بات ہے. وہ جس کا تو قبلہ چینج ہو جاتا ہے نا, انہوں پھر قبلہ ہی نظر آتا ہے. جیسے سیدہ بلال کو کہہ دیا کہ آج ہماری طرف, انہوں نے اگے کھنڈ کھیر چاہیے تھی. اس کے بعد وہ اذان دیتے ہی رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر سرکار نے وہاں پردہ کر لیا تو اذان دینی چھڑ چھڑی. انہوں نے کہا جنوں طاقت سیدھے چکر سے اذان دیتا تھا, میری اذان ہی دیتے تھے. اس کے بعد وہ جانے کون کہاں جھوم رہا ہے, ہمیں کیا پتہ ہے.
اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے جی، کرم کرے، فضل کرے، برکت کرے.